آقا کریم کے عشق میں ساری زندگی گزاری اور کلام بھی لکھے، اور پھر ان کا صلہ کیا ملا یہ منیم بھائی سے سنتے ہیں۔ جی حضور۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جس طرح ساری زندگی گزاری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق لوگوں کو پلایا بھی ہے، بانٹا بھی ہے، اور لوگوں کو عشق رسول عطا بھی فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا یہ عملی طور پر آپ نے سکھایا ہے۔ جب پہلی بار آپ حج پہ تشریف لے جاتے ہیں اس وقت بھی انداز نرالا ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت جب گئے تو وہاں کے جو ائمہ تھے، وہاں کے جو علماء کرام تھے، انہوں نے آپ کو سند حدیث کی اجازت و خلافتیں عطا فرمائی تھیں۔ لیکن جب دوسرے سال آپ حج پر گئے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے یہ آگے کی طرف گیا ہے۔ ہر سال آپ آگے کی طرف ہی بڑھتے چلے گئے ہیں، علم و عمل میں بھی اور آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر بھی۔ یوں جب آپ 50 سال کے بعد جب دوسری بار آپ حج پر تشریف لے جاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر ان کے سامنے جا کر بیٹھتے ہیں، اور سر جھکا کر آپ نے جو نعتیہ کلام لکھا تھا، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یہ آپ نے وہاں پر نعتیہ جو ہے یہ کلام لکھا، اور آقا علیہ السلام کی محبت میں وہاں پر سر جھکائے ادب کے ساتھ بیٹھے رہے۔ لیکن پہلی رات جو ہے وہ آپ کے نصیب میں آقا علیہ السلام کی زیارت نہ تھی، لیکن جب دوسری رات آتی ہے تو آقا علیہ السلام کی محبت میں، آپ کی یاد میں سر جھکائے بیٹھے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا کرم اس طرح کا ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام نے عالم بیداری میں ان کو اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ عالم بیداری میں امام اہل سنت نے آقا علیہ السلام کے دیدار کا شربت پیا ہے، یہ آقا علیہ السلام نے آپ کو صلہ عطا فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی حضور کی محبت میں گزاری ہے، لوگوں کو بھی آقا علیہ السلام کا عشق جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کی تحریر سے، آپ کے انداز سے، آپ کی تقریر سے، ہر پہلو سے آقا علیہ السلام کی محبت جو ہے یہ لوگوں کو ایک درس ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 6 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام کے میلاد پر منبر پر جلوہ ہو کر بیان کرنا، اور وہ بھی ایسا بیان کرنا 2 گھنٹے لگاتار آپ کا بیان کرنا، اور وہاں پر موجود لوگوں کا آپ کا بیان توجہ اور انہماک کے ساتھ سننا، اور وہاں پر بیٹھے علماء کرام کا یہ تاثر دینا کہ علوم و معارف کے ایسے دریا بہائے کہ ہماری عقلیں دنگ رہ گئیں۔ 6 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام کی محبت اس انداز پر اور اس لیول پر پہنچی ہوئی ہے کہ 6 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام کی شان کو اس طرز پر آپ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر کیوں نہ ہوتا کہ آقا علیہ السلام نے یہ صلہ عطا فرمایا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کا وصال ہوا ہے اس وقت ایک شامی بزرگ نے جو ہے وہ خواب دیکھا تھا کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اولیاء اعظام بھی ہیں، سب وہاں پر موجود ہیں۔ اتنے میں ایسا لگ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کس کا انتظار ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں جب میں اٹھا اور میں نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وصال بھی اسی دن ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو یعنی اس طرح کا مقام و مرتبہ آقا نے بھی عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے بھی ان سے محبت فرمائی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ آقا علیہ السلام کے نام پہ قربان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ عدنان بھائی سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملے، جان کی ایک سیر ہے، جان کی ایک سیر ہے، الفت رسول اللہ کی، جان کی ایک سیر ہے، الفت رسول اللہ کی۔ اسی شعر کو ایک اور تضمین بڑھا جا سکتا ہے عدنان بھائی۔ آپ ہیں ماشاءاللہ، اگرچہ ذوق نعت مقابلے میں اب آپ نہیں ہیں، لیکن پروگرام میں ہمارے ساتھ تو دیکھیں آپ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بہرحال مقابلے میں آگے پیچھے ہونا یہ بھی ایک بات ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، کہتا ہے نا عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے۔ کبھی کبھار پاس والے یہ راز کیا جانے کہ دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ جی آ رہی ذہن میں درد کوئی؟ جی آتا رہی لیکن خاک خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے، الفت رسول اللہ کی،
الفت رسول اللہ کی. بات ہے سبحان اللہ. جو میرے ذہن میں طرز ہے وہ ابھی نہیں آئی. آپ کے ذہن کا کوئی اور ہی طرز ہے, وہ آپ کوئی اور ہی سنا دیں طرز ہے. پھر. نہیں شیخ صاحب سنائیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ دیکھیں ہاتھوں ہاتھ. جی شیخ صاحب ایک اور بھی طرز ہے. جی اس میں آپ ہمیشہ جیتے ہوئے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کوئی وہ ہار جیت والا معاملہ بھی نہیں ہے. تو اس میں آپ نہیں سنائیں گے تو بھی نمبر سمجھے ملے ہوئے ہیں. شیر زمین بیٹھ رہا. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اس کلام کا مطلب پڑھ لیں, شاید وہ آسانی ہو جائے. جی نہیں جی یہ اسی کا یہیں سے سنا ہے. جی میں پڑھ دوں اگر آپ کی اجازت. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں واہ واہ واہ. آرام سے سونا ملا, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اللہ ہم سب کو یہ الفت اور یہ محبت عطا فرمائے. میں چاہوں گا منیم بھائی آپ کچھ اس پر بھی کلام فرمائیں کہ حضور کی محبت کو, حضور کے عشق کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے منیم بھائی, ہم کسی مسلمان کے بارے میں جو حضور پر جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے, حضور کا کلمہ پڑھتا ہے, حضور کو دل جان سے حضور کا ادب کرتا ہے, حضور کے بے ادبوں سے کوئی تعلق ناتا واسطہ اپنا نہیں رکھتا, تو ہم اس کے بارے میں یہ بدگمانی ہرگز نہیں کر سکتے کہ اس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے. ایون کہ اس کا عمل یوں بولے عمل بھی کمزور ہے. اگر عمل بھی کمزور ہے تو ہم کیوں کہیں کہ اس کے دل میں یہ محبت نہیں ہے, ہم تو یہ نہیں کہیں گے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ اس حوالے سے کلام فرمائیں, کچھ ارشاد فرمائیں کہ حضور کی محبت کو مضبوط اور راسخ جو ہے وہ کیسے کیا جائے دل کے اندر بھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بے پناہ محبت کرتا ہے, اس کا تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن محبت کامل تب ہوتی ہے کہ جب عملی طور پر بھی اس کا اظہار ہو. یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کی بات نہ مانے. جس طرح بیٹا ہے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد سے بڑی محبت کرتا ہوں, جب اس کے والد کو بتایا جائے تو اس کا والد کہتا ہے کہ میری بات تو مانتا ہی نہیں ہے, تو یہ کیسی محبت ہے. تو محبت کے اندر, عشق کے اندر سامنے والے کی ہر چیز کو ماننا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام کی محبت کی اعلیٰ مثال یہی ہے, اعلیٰ دلیل یہی ہے. یہ تب کامل ہوتی ہے جب آقا علیہ السلام کے ہر فرمان پر عمل بھی کیا جائے. جس طرح نمازیوں کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے, شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو شرابی بن جاتا ہے, جوا کھیلنے والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو جواری بن جاتا ہے. اس طرح عاشقوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والا بھی حضور کا عاشق بن جاتا ہے. تو صحبت بھی بہت ضروری ہے. جس طرح کی صحبت ہوگی اسی طرح کا بندے کے اندر رنگ نظر آئے گا. تو آقا علیہ السلام کی محبت, آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, جو آقا علیہ السلام سے عشق کرنے والے لوگ ہیں, ان کی صحبت میں اپنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا یہ لازم بنانا ہوتا ہے. اس کے بعد ہی بندہ آقا علیہ السلام کی محبت اور عشق کو حاصل کر سکتا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ علماء کرام نے اپنے سے بڑے جو ہیں ان کو پڑھا ہے, جن کی صحبت اگر نہیں ملی تو ان کو پھر پڑھا کہ ان لوگوں نے آقا علیہ السلام سے کیسی محبت کی ہے. تو ایک عام انسان جب ان لوگوں کو پڑھے گا نہیں, ان عظیم ہستیوں کے عشق کے واقعات سنے گا نہیں, جب تک ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا اس وقت تک اس کے دل میں عشق رسول کی چنگاری بھی نہیں ہوگی. آقا علیہ السلام کی محبت کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسے لوگوں کو پڑھنا, ان کے اشعار کو پڑھنا اور ان جیسے دیگر جو عشاقان رسول گزرے ہیں ان لوگوں کے واقعات سننا. ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بھی کئی ہمارے اکابر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کی ہے اور آقا علیہ السلام کو راضی کیا ہے. یہ جو ہے وہ مہینہ
दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि उर्स का भी है, उनके अमल से, सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के अमल से, किरदार से, करैक्टर से ये चीजें हमें मिलती हैं कि आका अलैहिस्सलाम को राजी किया जाए, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की जाए। दाता साहब एक जगह पर इरशाद फरमाते हैं ना, बड़ा कमाल का जुमला लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि जो बंदा मखलूक को राजी करने में लग जाता है वो हलाक हो जाता है, और जो बंदा रब को राजी करने में लग जाता है वो माला का मालिक बन जाता है। वो यानी अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़ी जो है वो शान और शौकत अता फरमा देता है। तो अपना ताल्लुक हुजूर से मजबूती से जोड़ा जाए, अल्लाह वालों की सोबत में बैठा जाए, ऐसे वाकयात पढ़े जाएं, सुने जाएं, ऐसे लोगों की सोबत में जब बैठेगा तो इंशाअल्लाह हुजूर की मोहब्बत नसीब होगी। तेरी मोहब्बत उतर जाए मेरी नस नस में, तेरी मोहब्बत उतर जाए मेरी नस नस में, पहे रज़ा हो अता इश्क़ मुस्तफ़ा या रब, पहे रज़ा हो अता इश्क़ मुस्तफ़ा या रब, पहे रज़ा हो अता इश्क़ मुस्तफ़ा